جی میرا سوال یہ ہے، شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے اور شیطان انسان کو کیسے پریشان کرتا ہے؟ پلیز آسان زبان میں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ شیطان انسان کو کیسے بھٹکاتا ہے، کیسے بہکاتا ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب دیں گے۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ صحیح بات ٹھیک سے سمجھ میں آ سکے۔ تو دیکھیے، شیطان کے جو ہمارے من میں جتنے بھی برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جتنے اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ہمیں برے خیال کو دبانا ہے اور اچھے خیال پہ چلنا ہے۔ اگر ہم اپنے من کے، اپنے اندر کے برے خیال دبا دیں گے، اچھے خیال پر چلیں گے اور اللہ کی کھوج کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ اور اگر ہم اچھے خیال کو دبا دیں گے، برے خیال پہ چلیں گے تو شیطان ہمیں جہنم کی طرف، نرک کی آگ کی طرف لے جائے گا۔ کل ملا کے جیون کا سمے تو پورا ہو رہا ہے۔ جو سمے ہم دنیا میں لے کے آئے ہیں وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے جو انسان اپنے آپ کو جگائے اور ہوش میں آئے اور غور و فکر کرے، وہی انسان نرک کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ اور جو انسان لاپرواہی کرے، ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، اپنے مالک کی کوئی کھوج نہ کرے، جیون کا مقصد حاصل کرنے کی کوئی کھوج نہ کرے، تو بھی وہ مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم شیطان کے جو خیال ہیں ان پر غور کریں۔ ایک ہمارے من میں شیطانی خیال آتے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی شیطانی ماحول ہے۔ زیادہ تر دنیا کے اندر بھی زیادہ تر شیطانی ماحول ہے۔ شیطان اور اس دنیا کا شیطانی ماحول، یہ دونوں انسان کے من میں جو ہے خیال ڈالتے ہیں۔ شیطان انسان کے من میں خیال ڈالتا ہے کہ تھوڑی بہت برائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کے اندر ہم دیکھیں، جو بڑے بڑے دیندار اور اچھے کہتے ہیں، ان کے من میں بھی یہ خیال ڈالتا ہے کہ تھوڑی بہت برائی کرنے میں کیا حرج ہے، تھوڑا بہت برا چلنے میں کیا حرج ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دینداروں کی زبان سے گالی نہیں چھوٹتی۔ چھوٹی چھوٹی گالیاں ہیں جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو گالی دے کے تو نہیں بتا سمجھا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گالیاں ہیں کہ بات بات پہ انسان گالی بکتا ہے اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے غلط شبد بولا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے غلط چیز نہ نکالیں، غلط بات نہ نکالیں، گندی چیز نہ نکالیں۔ تو شیطان من میں خیال ڈالتا ہے، ارے کہ تھوڑی بہت برائی کرنے میں کیا حرج ہے، اتنے لوگ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے۔ اور جب کہ میرے بھائیوں، سیریسلی ہو کے سمجھیں، غور کر کے سمجھیں، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک، ہمیں بنانے والا، قرآن مجید میں سورہ نمبر 91 سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں اور 11 قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے، میرے بھائیوں یہی سچ ہے۔ ہم دنیا اور شیطان کے دھوکے میں نہ پھنسیں، ورنہ موت کے بعد بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ تو سنسار کے سچے مالک نے، ہمارے بنانے والے نے 11 قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی ہے، میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ بات 100% سچ ہے، اس کو سنیں غور سے۔ کیا فرمائی ہے؟ قسم کھا کر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کیا، یعنی جو انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے پاک کر کے مرا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اور جو انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے گندا کر کے مرا، چاہے وہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہی انسان ناکام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے بہکائے میں نہ آئیں، ہم اپنے آپ کو سمجھائیں اور ہم غور کریں۔ جب ہماری موت آئے گی تو دنیا کا کوئی انسان ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں اور چھوٹی بڑی برائیوں سے رک جائیں، باز آ جائیں، اور موت سے پہلے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے پاک کر لیں۔ اور یاد رکھیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہر وقت چوکنے رہیں، اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھیں، برائی سے بچتے رہیں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ برائیوں کو دھونے والی کیا ہے؟ توبہ، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، دنیا اور شیطان کے بہکائے میں نہ آئیں۔
دنیا اور شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ کو ایک ذرہ برابر بھی برائی پسند نہیں ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے یہ اعلان کیا قرآن میں کہ جو اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کر کے مرا وہی انسان کامیاب ہوگا، اور جو انسان برائی سے اپنی روح کو گندا کر کے مرا وہ انسان ناکام ہوگا۔ یہی سچ ہے، کسی اور گمراہی کی طرف نہ جائیں، یہی حقیقت ہے، اسی پہ جم جائیں اگر موت کے بعد ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان مال اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنے رب کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں جیون دیا، ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا دکھائی، ہمیں دنیا میں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ اللہ کا احسان مان کر پھر اس کی کھوج میں دوڑ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا جان مال سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی اپنا بناتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہی اپنا انعام عطا فرماتا ہے، ایمان عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دنیا اور شیطان کے بہکائے میں نہ آئیں۔ کتنوں کو یہ دنیا ڈس کے مار دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں روز انسان یہاں مرتے ہیں۔ یہ دنیا ڈس کے مار دیتی ہے لوگوں کو۔ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ دنیا میں گم ہو کے مرتے ہیں، دنیا بٹورتے ہوئے مرتے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ جیون ہمیں کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے، کیوں مر گئے۔ میرے بھائیوں، موت پہ پھر انہیں ہوش آتا ہے، موت پر ہوش آتا ہے۔ یہ دنیا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز ڈس کے مار رہی ہے، اپنے رب سے بھٹکا کے مار رہی ہے، شیطان بھٹکا کے مار رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، کسی کے بہکائے میں نہ آئیں۔ جب ہماری موت آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طرف جانے سے ہمیں روک نہیں سکتی۔ موت پر جب انسان سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں سب کچھ چھوٹ جائے گا، انسان کو مرتے ٹائم یہ احساس ہوتا ہے کہ اب دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ جیسے میں نے اوروں کو مرتے ہوئے دیکھا، آج ایسے ہی میرا بھی مرنے کا وقت آ گیا، آج دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب دنیا میں سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا کے نشے میں گھوم رہی ہے، جبکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مگر دنیا میں ایسے دوڑ لگا رہے ہیں مال کی، دولت کی، کوٹھی کی، بلڈنگ کی، جیسے دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور انہیں یہ اتنا ہوش نہیں ہے کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہیں، ساری بادشاہتیں، ساری قدرتیں، ساری طاقتیں اللہ کی ہے۔ جب چاہتا ہے کسی کو پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ ہم اسی کے سامنے کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں۔ ہمارے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس دھرتی پر زیادہ تر لوگ جیون کے مقصد سے انجان ہیں، دنیا میں بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہیں۔ جب موت پر موت دنیا کا نشہ ختم کر دیتی ہے اور انسان کو پھر ہوش آتا ہے کہ آج سب کچھ چھوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ جس دنیا میں لین تھا، جس میں نے اللہ کی طرف کوئی غور نہ کیا، آج دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ انسان پھر میرے بھائیوں روتا ہے اور اتنا پچھتاتا ہے، اتنا پچھتاتا ہے۔ جو انسان جیون کی بازی ہار کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، وہ اتنا روتا ہے، اتنا پچھتاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جاتا ہے، اور چبانے کا درد بھی اسے محسوس نہیں ہوتا، پچھتاوا اتنا گہرا ہوتا ہے۔ انسان پھر پچھتاتا ہے، ہائے کہ دنیا میں تو کوئی کسی کا نہ تھا، میں دنیا میں بھٹکتا رہا، میرے سامنے لوگ مرتے رہے، میں جان بوجھ کے اندھا رہا، دیکھتے ہوئے بھی اندھا رہا۔ کاش میں اپنے مالک کی کھوج کرتا، اسے راضی کر کے مر کے آتا، تو آج دنیا کے بدلے میں اللہ کا انعام جنت کو پاتا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پاتا، اور آج میں جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، ساری دنیا کہتی ہے کہ اب چڑیا چگ گئیں کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کر کے اور اسے ناراض کر کے اگر ہم مر گئے، تو مرنے کے بعد پھر پچھتانے سے بنے گا کیا؟ پھر تو ہم ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار چکے، پھر ہمیں دنیا میں بھیجنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، جو انسان مر جاتا ہے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ پیپر لیک نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور ایکانت میں بیٹھ کر غور کریں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ تجھے مر جانا ہے، تجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، یہ خطرے کا گھر ہے۔
یہ تکلیفوں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ غموں کا گھر ہے، یہ خطروں کا گھر ہے، یہ موت کا گھر ہے۔ ارے میں دل کہاں لگا رہا ہوں، یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میں اس کو جاننے کی کوشش کروں۔ میرے بھائیوں، اس کی محنت کریں، اس کی محنت کریں۔ میرے بھائیوں، موت پر اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے مرے تو ہمارے پاس سوائے حسرتوں کے، سوائے پچھتاوے کے، سوائے رونے کے، سوائے جھینکنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس لیے ہم موت سے پہلے جب تک سانس چل رہے ہیں اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اب تک زندہ ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہمارے سامنے مر چکے۔ اس کو غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور آج سے ڈر جائیں اور اللہ کی کھوج کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور لگاتار ہمارا چینل کے اندر جا کر ایک ایک ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ اللہ کا علم حاصل کرنا اللہ کی کھوج کرنا ہے، اللہ کا گیان حاصل کرنا اللہ کی کھوج کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس مالک نے احسان کیا ہمارے ساتھ، ہم کچھ نہ تھے، ہمیں انسان بنایا، دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے کھانے پینے کو دے رہا ہے، کیا اس کا اتنا بھی ادھیکار نہیں ہے کہ ہم اس کی کھوج کریں، ہم اس کا علم حاصل کریں، اس کا گیان حاصل کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو بھائی اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ کاش کوئی ہوش میں آ جائے، کاش کوئی جاگ جائے، کاش کوئی غور کرے، ورنہ دنیا میں تو انسانوں کی بھیڑ اندھکار کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک ویڈیو کو دیکھیں اور اوروں کو بھی جتنا ہو سکے جگائیں، جتنا ہو سکے چینل کو پھیلائیں، سچائی لوگوں کو بتائیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی تعریف زبان سے بیان کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی چیز دکھائی نہ دے، کوئی چیز اگر دکھائی نہ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غور سے دیکھو دکھائی دے گی، ہیں؟ پھر بھی نہ دکھائی دے تو اور غور سے دیکھو، ہیں؟ پھر اور غور سے دیکھو، پھر اور غور سے دیکھو، صحیح طرح دیکھنے کے لیے پھر اور غور سے دیکھو، تب دکھائی دے گی، ہے کہ نہیں؟ غور لگانا پڑے گا، دھیان لگانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو اسی طرح سے دنیا کا دھوکہ غور سے دیکھو، دنیا کا دھوکہ غور سے دیکھو، اپنا دھیان لگاؤ دھوکے کی طرف، غور کرو۔ اصل میں انسان کا جو دھیان ہے نا، غور، یہ ہٹا ہوا ہے سچائی سے، یہ دھوکے پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے نشے میں ہی مر جاتا ہے، بھٹک کے مر جاتا ہے، اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا دھوکہ غور سے دیکھ کر، سمجھ کر ہوش میں آؤ کہ زندگی اور دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ نے کچھ سمے کے لیے ہمیں دنیا میں یہ ہوش دے دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، وہی ہمیں پال رہا ہے۔ کچھ سمے کے لیے دنیا میں بھیج کر ہمارا امتحان لیا ہے کہ ہم اس کا احسان مان کے مرتے ہیں یا ناشکرے بن کے مرتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر کے مرتے ہیں یا ناشکرے بن کے مرتے ہیں، اسے ناراض کر کے مرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے۔ اسی ٹیسٹ کے اوپر موت کے بعد یا تو ہمیشہ کی ناکامی ہے اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے مرے، یا پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے۔ ہمیشہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہے میرے بھائیوں اس زندگی کے اوپر موت کے بعد۔ اس لیے ہم جاگیں، اندھکار سے باہر نکلیں، دنیا کے نشے سے باہر نکلیں اور ہوش میں آئیں۔ زیادہ تر جو انسانوں کی بھیڑ دھرتی پہ ہے، اس دنیا کے دھوکے پر انسان کا غور اور دھیان نہیں ہے، غور اور دھیان نہیں ہے۔ ہاں، انسان سوچے، غور کرے کہ میرے سامنے کتنے مر گئے، میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے میرے پاس، تو میں ہوش میں آؤں، سچائی پر غور کروں، دھوکے سے دھیان ہٹاؤں۔ میرے بھائیوں، ایمان والا اور بغیر ایمان والا، جو ایمان لے کر مرا وہ تو کامیاب ہے موت کے بعد۔ دیکھیے، انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو سب کو آ رہی ہے۔ اچھے کرم کر کے اللہ کو راضی کرے یا برے کرم کر کے اللہ کو ناراض کرے، مرنا سب کو ہے۔ سب زندگی کا سمے پورا کر رہے ہیں، یہاں تو کتنے آتے ہیں کتنے مرتے ہیں۔ ہمارا بھی سمے پورا ہو لیا، ہم بھی جانے والے ہیں کچھ سمے کے بعد، پھر نئی نئی روحیں آتی رہیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ انسان یہاں آتے رہیں گے، اپنا امتحان دے کے جاتے رہیں گے۔ ہمارا بھی سمے پورا ہونے والا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم جاگیں۔ تو مومن کون ہیں؟ جو ایمان والا کامیاب ہے، جو ایمان لے کے مرا وہ کامیاب، اور جو ایمان سے رہ گیا وہ برباد ہے۔ مومن وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے جان، مال، عقل کی ساری طاقتیں اللہ کی کھوج میں لگا دے۔ مومن وہ ہے جس پر اس دنیا کا دھوکہ کھل جائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا دھوکہ ہٹا دے، اس کا کھول دے، اور دنیا میں ساری طاقت اللہ کی ہے یہ سمجھ جائے کہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ سے ڈر کر پھر قدم اٹھائے، اپنے جیون
کو جیے اللہ کے حکم پر چل کر۔ ہاں مومن یہ ہے، سمجھ جائے کہ یہاں لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کسی کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہاں سب کچھ، کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی مشکلوں کو آسان نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی کسی کی دکھوں کو، پریشانیوں کو، مشکلوں کو، حاجتوں کو، ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہاں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے، ان قریب پھر وہی مالک یوم الدین سب کو ان کے کرموں کا بدلہ دے گا۔ دنیا میں انسانوں کی کوششیں الگ الگ ہیں، کوئی کوٹھی کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی بلڈنگ کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی شکتیوں کا، یہ شریر میں طاقت اللہ کی دی ہوئی، آنکھوں میں طاقت اللہ کی دی ہوئی، کانوں میں طاقت اللہ کی دی ہوئی، یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے لیے کوشش کی، اللہ کے لیے محنت کی، اس کی کھوج کی، اسے راضی کرنے کی محنت کی، میرے بھائیوں موت کے بعد صرف اسی کی کوشش اور محنت کام آئے گی، ورنہ اس کے علاوہ ہر کوشش اور محنت ناکام جائے گی انسان کی۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، عقل کی طاقت، آنکھوں کی طاقت، کان کی طاقت، دماغ کی طاقت، شریر کی طاقت اللہ کے لیے لگاؤ، جس نے یہ دی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں دنیا دکھائی ہے۔ ان قریب ہمارے جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے سب کچھ دیا، آج تو میرے کے لیے کیا لایا ہے؟ تو میرے بھائیوں ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی کھوج کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، اور جتنے بھی علماء اکرام جو صحیح توحید بتا رہے ہیں ان سب کی بات سنیں تاکہ جلدی سے جلدی جاگیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔